کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ علماء نے چاند دیکھنے کے اہتمام کو واجب علی الکفایہ کہا ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کر لیں تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھی چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرے تو پھر سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عام طور پر شہروں میں رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جو چاند وغیرہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں ایسی کمیٹی بنی ہوئی نہ ہو تو وہاں پر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے تو ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر اسلامی مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً شعبان، رمضان وغیرہ، شعبان ہے، رمضان ہے اور شوال، ان مہینوں کا چاند دیکھنے کا اہتمام خصوصاً ضروری ہے۔ اگر آسمان پر ابر ہو، بادل ہو یا غبار آلود ہو آسمان، تو اس صورت میں اگر رمضان کا چاند دیکھا جا رہا تو پھر اس صورت میں ایک عادل آدمی کی گواہی معتبر ہوگی کہ میں نے چاند دیکھا۔ اگر آسمان غبار آلود ہو یا آسمان پر بادل ہو یا ابر ہو جس کی وجہ سے بسہولت چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو پھر ایک عادل آدمی سے مراد ایسا شخص، عادل بولتے ہیں ایسے شخص کو جو گناہ کبیرہ سے تو بچتا ہی ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کاموں سے بھی بچتا ہو جو شرافت کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ عادل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہی ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہو جو شرافت کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی گواہی معتبر ہوگی اگر آسمان پر ابر ہو یا بادل ہو۔ رمضان کے چاند کے لیے، عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کا گواہ ہونا ضروری ہوگا۔ 2 آدمیوں سے کم کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اس صورت میں، جبکہ آسمان پر ابر ہو یا بادل ہو یا غبار آلود ہو آسمان۔ اگر آسمان صاف ہے تو چاہے رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا چاند ہو، اتنے سارے لوگوں کا جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، گواہی دینا ضروری ہوگا۔ اتنے سارے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہوگا جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، ایک مجمع کا چاند دیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر آسمان صاف ہے، آسمان پر ابر نہیں ہے، آسمان پر غبار نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے چاند دیکھنے میں دقت اور پریشانی ہو، تو پھر اس صورت میں ایک مجمع کا چاند دیکھنا ضروری ہوگا، چاہے چاند جو ہے رمضان کا ہو چاہے چاند جو ہے عید کا ہو۔ ایک آدمی کی گواہی معتبر اس صورت میں ہوگی جبکہ آسمان پر بادل یا ابر ہو، اور عید کے چاند کے سلسلے میں 2 آدمیوں کی گواہی اس وقت معتبر ہوگی جبکہ آسمان پر بادل یا جو ہے غبار ہو، ابر وغیرہ ہو۔ اگر آسمان صاف ہے تو پھر مجمع کا چاند دیکھنا انتہائی ضروری ہوگا، اس کے بغیر جو ہے چاند کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ افطار کرو سے مراد یہ عید الفطر مناؤ، عید کا فیصلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے، یعنی سمجھ میں نہ آئے کہ چاند ہوا نہیں ہوا، تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرو، پھر اگلے دن سے جو ہے رمضان کو شروع کرنا ہے۔ اب اگر 29ویں شعبان کو چاند صاف طور پر نظر نہیں آیا تو 29ویں کا بعد کا دن یا رمضان کا ہوگا یا شعبان کا ہوگا۔ 30ویں شعبان کو یوم الشک بولتے ہیں۔ اگر 29ویں شعبان کو مطلع صاف نہیں تھا، آسمان پر بادل تھا، غبار تھا، جس کی وجہ سے چاند کا فیصلہ نہیں کیا گیا، یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر جو 29ویں کے بعد والا دن ہے وہ یوم الشک کہلاتا ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یوم الشک کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یوم الشک کو روزہ رکھنا مکروہ اس وقت ہے جب کوئی شخص اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر یہ رمضان کا دن رہا تو میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اگر رمضان کا دن نہیں ہے تو شعبان کا روزہ، نفلی روزہ، ایسی متردد نیت کے ساتھ
ایسے تردد والی نیت کے ساتھ 30ویں شعبان کو یعنی 29 کے بعد والی شعبان کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، یا پھر یوم الشک کو رمضان کے فرض کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یقینی طور پر پختہ طور پر نفل ہی کی نیت سے روزہ رکھے کہ میں جو روزہ رکھنا ہوں آج یعنی 29ویں کے بعد والے دن میں جو روزہ ہے میرا یہ نفلی روزہ ہی ہے، پکے طور پر نفل کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ ڈھلمل نیت نہ ہو کہ اگر آج کا دن رمضان کا ہے تو رمضان کا روزہ ورنہ نفلی روزہ، ایسے ڈھلمل نیت نہ ہو، یقینی طور پر یہ پکی نیت کرے کہ میں نفل روزہ ہی رکھ رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر کوئی 30ویں دن یعنی 29ویں کے بعد والے دن اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا درست ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر عوام کو اس سے منع کیا جاتا ہے کہ 29ویں کے بعد والے دن روزہ نہ رکھے، 29ویں کے بعد والے دن روزہ رکھے، ہو سکتا نیت کے اندر تردد پیدا ہو جائے، تو 29ویں کے بعد والے دن روزہ اسی وقت مطلب صحیح ہوگا، درست ہوگا، جبکہ پختہ نفل کی نیت سے ہی روزہ رکھے، نفلی روزے کی نیت ہی سے روزہ رکھے۔ اب اگر بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ اس دن رمضان تھا کسی ذریعے سے ظاہر ہو گیا تو وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا، لیکن نیت میں شک نہ ہو، نیت میں ڈھلمل پن نہ ہو کہ آج کا دن اگر رمضان کا ہے تو رمضان کا روزہ ورنہ نفلی روزہ۔ تو اس سے اس صورت میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر 29ویں دن معاملہ کلیئر نہ ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا تو 30ویں تاریخ کو 30ویں شعبان کو روزہ نہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی اس پختہ نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ میں نفل روزہ ہی رکھ رہا ہوں۔ ایسے ایک اور چیز جو ہے اس سلسلے میں اہم کہ اگر کسی جگہ چاند ہو گیا اور وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں کا چاند ماننے کی وجہ سے ہمارے ہاں مہینہ 29 یا 31 کا ہو جاتا ہو، ایک دن بڑھ جاتا ہو یا ایک دن گھٹ جاتا ہو، ایسا نہ ہو، پھر اس جگہ کا چاند معتبر ہوگا۔ ویسے پورا ہندوستان کا مطلع ایک ہی مطلب چاند کے طلوع ہونے کی جگہ ایک ہی مانا جاتا ہے، تو ہندوستان بھر میں کہیں بھی چاند ہوا اور اس چاند کا علم ہمیں یقینی طور پر ہو جائے، ہندوستان بھر میں اگر کہیں بھی چاند ہوا اور اس چاند کا علم ہمیں یقینی طور پر ہو جائے، ایسے طریقے سے ہو جائے جس میں کوئی شک نہ ہو، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو، ہندوستان کی کسی بھی جگہ میں چاند دکھ گیا اور اس چاند کا علم ہمیں یقینی طور پر ہو جائے، چاہے ہمارے شہر میں کسی کو چاند دکھے نہ دکھے ہم چاند کا فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ چاند دکھا، مان لیجیے سعودیہ میں چاند دکھا، وہاں کا چاند ماننے کی صورت میں ہمارا دن یا تو گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا، وہاں کا چاند ماننے کی صورت میں ہمارا مہینہ جو ہے ایک دن کم کا ہو جائے گا یا ایک دن بڑھ جائے گا، 31 کا مہینہ ہو جائے گا۔ پھر اس صورت میں ایسی جگہ چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری زمین ہے گول۔ بعض جگہ جو ہے اگر ہمارے جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں، زمین کی جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں چاند ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے زمین کی دوسری طرف چاند نہ ہو، اس لیے اگر کسی ایسی جگہ چاند دکھا کہ وہاں کا چاند ماننے کی صورت میں ہمارا مہینہ گھٹ سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے تو وہاں کے چاند کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی معتبر قول ہے، صحیح قول یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں چاند کہیں بھی چاند دکھ جائے تو ہر جگہ جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے سیریا میں چاند دیکھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ نہیں، ہمیں تو اپنے چاند دیکھنے کا حکم ہے، ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، کیونکہ سیریا اور مدینہ منورہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ایسی جگہ چاند دکھا کہ جہاں کے چاند کا اعتبار کرنے کی وجہ سے ہمارا مہینہ گھٹ سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے تو وہاں کے چاند کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر کسی بھی جگہ چاند دکھ جائے، ایسی جگہ جہاں کا چاند ماننے کی وجہ سے ہمارا مہینہ گھٹتا یا بڑھتا نہ ہو، جیسے کہ پورے ہندوستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، زیادہ مطلع کے اندر طلوع ہونے کے اندر آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا فرق پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پورے ہندوستان میں کہیں بھی چاند دکھا اور جو ہے اس کی خبر ہم تک یقینی طریقے سے پہنچ جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور چاند کا فیصلہ کیا جائے گا۔